يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ جی تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے شوہر پر جو بیوی کے حقوق ہیں، کیونکہ اگر آپ میری جو پیچھے کی جو سیریز ہے، جو اس ٹاپک پہ جو سیریز چل رہی ہے، اگر اس کو سنیں گی، ہمارا یوٹیوب چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اس پر سارے لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، تو آپ کو یہ آج کا جو لیکچر ہے یا آج کا جو ٹاپک انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ آج کی لڑکی کل کی ماں کو ہم پوری تربیت دے سکیں کہ ماں بننے سے پہلے یا جو ہے وہ باپ بننے سے پہلے بیٹا اور بیٹی کو کن کن چیزوں کی معلومات جاننا اور ان کے بارے میں اویئرنیس حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ جو لیکچرز ہیں جو تیار کیے جا رہے ہیں اس ڈیزائن سے تیار کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ شادی شدہ کپل ہوں، چاہے غیر شادی شدہ ہوں، چاہے ماں باپ اپنے بچوں کو ریز کر رہے ہوں، یعنی ان کو جو ہے ان کی تربیت دے رہے ہوں۔ اگر یہ لیکچرز آپ سنیں گی تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر سکیں گی، اور ایک کپل جو ہے وہ ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار سکے گا، کیونکہ میری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی اویئرنیس دی جائے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی دی جائے الحمدللہ۔ تو کیونکہ ہم بہت مقدس رشتے میں بننے کو جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا، ان کے بارے میں جاننا جو ہے وہ شادی سے پہلے بہت ضروری ہے، تاکہ جو آپ کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں تو پڑھیں تو کہ اس کانٹریکٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اندھوں کی طرح جو ہے وہ شادی کروا دی جاتی ہے، بچوں کی بھی اور ماں باپ کی بھی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، اور بس اس کے بعد جب مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں تو پھر سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری بچوں کی زندگی میں جو ہے وہ سکون کیوں نہیں ہے، کیونکہ آپ نے علم ہی حاصل نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو علم دیا ہے، عقل دی ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، اور یہ زندگی شعور کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ شعور کا مطلب ہوتا ہے اسباب، اللہ تعالیٰ نے جو اسباب آپ کو دیے ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے ہی آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ تو جو حقوق فرائض ہیں میاں بیوی کے، وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے آج کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر پر بیوی کے حقوق۔ اچھا، اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ وہ جرنل ہم نے بات کی تھی کہ میاں بیوی کے جرنل حقوق ایک دوسرے کے اوپر فرائض کون کون سے ہوتے ہیں، تو ضرور اس پہ وزٹ کر لیجیے گا ہمارے چینل پر، اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ دیکھیے، عورت خدا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت دنیا کی آبادکاری اور دیانتداری میں مرد کے ساتھ ساتھ برابر کی شریک ہے۔ عورت مرد کے دل کا سکون ہے، روح کی راحت ہے، ذہن کا اطمینان ہے، بدن کا چین ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سوائے حضرت آدم علیہ السلام کی باقی تمام انسانوں کی ماں ہیں، اسی لیے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے۔ عورت کا وجود انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی۔ عورت بچپن میں بھائی بہن سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، اور ماں بننے کے بعد اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اسی لیے عورت دنیا میں پیار و محبت کا ایک تاج محل ہے۔ قرآنی تعلیم کی روح سے انسان کا پہلا اور اولین فرض یہ ہے کہ وہ مستحق لوگوں کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو ضرور دے۔ قرآن ہم کو تعلیم دیتا ہے حقوق اور فرائض کی۔ دین اسلام میں نکاح کو ایک بہت اہمیت حاصل ہے، یہ ایک مکمل معاہدہ کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہوتا ہے جو باہمی غرض کے تحت مرد اور عورت کے درمیان طے پاتا ہے۔ دیکھیے، شادی کے ذریعے میاں بیوی زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کے رفیق سفر بن جاتے ہیں، اور چونکہ یہ سفر طویل ہوتا ہے تو اس کی رفاقتیں بھی طویل ہوتی ہیں۔ شاید اسی لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا رفیق حیات یعنی زندگی بھر کا ساتھی کہا گیا ہے۔ اس طویل سفر میں جا بجا نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غمی،
کبھی اچھا کبھی برا۔ تو اس سفر کو طے کرنے کے لیے میاں بیوی میں ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی شخصیت پر غور و فکر کرنا، حقوق اور فرائض کے بارے میں جاننا، دنیاوی اور دینی اعتبار سے کامیاب شوہر بننا، بیوی کو کامیاب بیوی بننا، یہی زندگی کا اہم مقصد ہونا چاہیے۔ اچھا شوہر بننا اور اچھی بیوی بننے کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں: اخلاق، احسان اور عزت۔ اگر کسی بھی رشتے میں عزت کا معاملہ نہیں ہوگا، عزت کا تبادلہ نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں وہ رشتہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتا۔ پھر دوسرا اس کا اوصاف ہے اخلاق۔ تو آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کہ کامیاب شوہر کو کن اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے شادی کے بعد۔ دیکھیے، جذباتی اعتبار سے مرد اور عورت دونوں میں فرق پایا گیا ہے۔ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، وہ گھر کا قوام ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نرم و نازک بنایا ہے، وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہے۔ مرد کو باہر کی ذمہ داریاں اس وجہ سے دی گئی ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسٹیمنا ایسے رکھا ہے کہ وہ باہر کے معاملات کو سمیٹ سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کو گھر کے اندر نرم و نازک اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ وہ بچوں کی نگہداشت اچھی طریقے سے کر سکے، گھریلو زندگی کو اچھی طریقے سے چلا سکے۔ یہاں پہ مرد حضرات یا شوہر حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کر لو کہ وہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور وہ بھی ٹیڑھی پسلی سے، تو اس کو سیدھے کرنے کی کوشش مت کرنا۔ دیکھیں، اس میں عورت کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی والی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں نا عورت کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ۔ عورت کی کیونکہ اس کو گھر چلانا ہوتا ہے تو اس کو کچھ سمجھداری دکھانی ہوتی ہے، اپنے مزاج کے حساب سے کچھ چیزوں کو ڈھالنا ہوتا ہے، بچوں کو اور ہسبینڈ کے بیچ میں وہ ہوتی ہے، تو اس میں اس کو تھوڑی بہت اونچ نیچ جو ہے وہ سچ کے اعتبار سے، جھوٹ کے اعتبار سے تو گناہ ہوگا، سچ کے اعتبار سے اس کو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے، بیویوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت میں کچھ کمی نہ کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شوہر کا جو بیوی کے اوپر حق ہے وہ ایسا ہے کہ اگر اتنا زیادہ حق ہے کہ مثال کے طور پہ سمجھایا گیا کہ اگر اس کے جسم میں بیماری کی وجہ سے کیڑے پڑ جائیں اور اس میں پیپ پڑ جائے اور وہ اپنی زبان سے اگر چاٹے تب بھی اس کا حق پورا ادا نہیں کر سکتی۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا پروٹوکول بتایا ہوا، دونوں کی اہمیت بتائی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ مردوں کے لیے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازواج کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اپنے ازواج کے گھر جا کر ان کے کام کیا کرتے تھے، ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ حسن سلوک ہے جب انسان کرے گا نا تو یقین جانیں آپ کی زندگی میں بہت سکون آئے گا۔ شوہر کو اپنے حقوق و فرائض پتہ ہوں، اسی طرح بیوی کو اپنے حقوق و فرائض پتہ ہوں، تو انشاءاللہ وہ گھر جنت کی مانند ہوگا۔ جی، تو شوہر پر جو بیوی کے حقوق ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد والے لیکچر میں انشاءاللہ جو بیوی کے شوہر کے اوپر حقوق ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، تو آنے والی ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، شوہر کی ذمہ داری میں سب سے پہلا کیا آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو سب سے پہلے حق مہر دے، پھر خود پر بیوی کا حق تسلیم کرے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرے۔ اگر کسی بھی وجہ سے بیوی جو ہے پسند نہیں آتی، پھر بھی اگر اس کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت عطا فرمائیں گے۔ پھر بیوی پہ ظلم نہ کرے، بیوی سے صحبت میں یعنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے وقت پیار محبت سے شروعات کی جائے۔ انشاءاللہ نکاح کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور اس کے بعد کے جو ازواجی تعلقات ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آنے والی ویڈیو میں ہم بہت کنٹرول انوائرمنٹ میں جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بیوی کو صرف بچہ پیدا کرنے والی مشین یا ازواجی تعلقات قائم کرنے والا سکون کا آلہ نہ سمجھے، اس کو سارے وہ حقوق اور فرائض دیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھے ہیں، جیسے کہ اس کی کوئی بات پر اگر غصہ آتا ہے تو اس کو درگزر کیا جائے، اخلاق اور نرمی سے وہ بات سمجھائی جائے، اس کو اپنے گھر والوں میں اور خود اپنی نظروں میں عزت دیجیے، اس کے اوپر اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے تو دونوں مل کے اس کا مقابلہ کریں، یہ نہیں کہ اس کو اکیلے چھوڑ دیں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لباس کی مثال دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے،
اور جسم لباس کے بغیر نہیں رہتا، لباس پر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دیتا۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا، جبھی اس کی اتنی پیاری مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے۔ پھر یہ کہ بچوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے اس کی عزت کریں، اس سے محبت کریں، محبت کا اظہار کریں، اور اس کے لیے بالکل بھی شرمائیں نہ، کیونکہ میں نے عموماً اتنے میرے پاس سوالات آتے ہیں، اس میں سب سے پہلا یہی سوال ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ عزت نہیں دیتے، یا گھر والوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے دل جوئی نہیں کرتے۔ یہ گناہ ہے۔ آپ ایک لڑکی کو اپنے گھر بیاہ کے لے کر آئیں، اس کو عزت دیجئے، محبت دیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جائز رشتے میں باندھا تو اس کا کیوں نہ اظہار کریں؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، یعنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ حسن اخلاق، نرم رویہ، رحم دلی کے ساتھ اپنی بیوی سے پیش آئے، اسے تکلیف نہ پہنچائے، گالی نہ دے، حیا سے عاری، اخلاق سے گری حرکت نہ کرے، مسکراتے ہوئے چہرے سے اس سے ملاقات کرے، خوشحالی اور تندرستگی ہر حال میں اس سے میٹھی اور عمدہ گفتگو کرے، بیوی کو احساس دلائے کہ میرے دل کے قریب وہی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اس کے سارے حقوق اور فرائض پورے کرے، اگر بیویاں زیادہ ہیں تو ان کے بیچ میں عدل کرے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے راز کو اپنے سینے میں چھپا کے رکھے، دوست بنے نا، دوست دیکھیں جہاں پر دوستی ہوتی ہے نا وہاں پر اچھی بری عادتیں سب ایکسیپٹ کر لی جاتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں میاں بیوی سے اچھا دوست کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ کے اچھے برے، اونچ نیچ، اچھی عادتیں بری عادتیں سب کے بارے میں جانتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ گھریلو جو کام ہے اس میں بیوی کا ساتھ دے، اس کی غلطیوں کو درگزر کرے، مار پیٹ نہ کرے، گالی گلوج نہ کرے، کیونکہ اس سے نا بچوں کے ذہن پہ بھی بڑا گندا اثر پڑتا ہے، اور پھر میاں بیوی کے اپنا جو ان کا رشتہ ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ درگزر کرے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ شوہر کو چاہیے کہ خود بھی نماز پڑھے اور بیوی بچوں کو بھی اس کا حکم دے، کیونکہ یاد رکھیں اس سے نا بہت خوبصورت جو ہے وہ رشتہ جنم لیتا ہے۔ جب آپ میاں بیوی کے بیچ میں دین آ جاتا ہے نا، تو کیونکہ دین ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور دین میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ سب انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے فائدے کے لیے ہے، ساتھ ساتھ اس کو اجر بھی ملتا ہے، رحمت، گھر کے اندر رحمت، برکت، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل دیتا ہے، اور رشتے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت ڈالتا ہے۔ یقین جانے یہ میرا تجربہ ہے، میں اپنی مثال آپ کو دوں کہ پہلے بھی تھا محبت کا ایلیمنٹ تو میاں بیوی میں ہوتا ہے جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے، لیکن جب بیچ میں ہمارے دین آیا نا تو اتنا خوبصورت یہ رشتہ ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے اوپر لاگو جو ہوتے ہیں، جو کرنے چاہیے، اس کے اندر نا خوبصورتی بہت ہے۔ یہ میں نے خود فیل کیا ہے کہ جب آپ جو زندگی کے حساب سے، دنیا کے حساب سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ میاں بیوی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ دین کے اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں تو آپ میاں بیوی کم دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، جو ہمارے اس پروگرام کا ٹائٹل بھی ہے اور شروع میں تلاوت ہوتی ہے، وہ ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو مردوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ میاں بیوی کے جو لڑائی جھگڑے، جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ مرد کی ذمہ داری ایکچولی ہے کیا، یا پھر اگر بیوی کی اور ماں کی لڑائی ہو رہی ہو یا بہنوں سے ہو مسئلے مسائل ہو رہے ہو تو وہ مرد جو ہے وہ صرف پھنس جاتا ہے بیچ میں۔ آپ کی مردوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، کیونکہ روز محشر آپ نے خود بھی بچنا ہے اور اپنی اولادوں کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، کیونکہ روز محشر یہی اولاد، یہی بیوی مردوں کے جہنم میں لے جانے والا سبب ہوگا۔ تو اپنی آخرت کا خیال رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کی خوشنودی کی خاطر ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا رہے۔ صرف عورتوں کو نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ سج بن کے رہے، اس کے پاس سے خوشبو آئے، مردوں کے اوپر یہ چیز بھی جو ہے ریکوائرمنٹ لاگو ہوتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنی جو داڑھی اور مونچھیں ہیں، سر کے بال ہیں، اس کو مناسب طریقے سے جو ہے وہ رکھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پر عمل کرے، صفائی، ہائیجین۔ مرد بھی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، نہ عورتیں رکھتی ہیں، اور یہ ازواجی تعلقات میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر ماحول اچھا ہو، اچھی خوشبو آ رہی ہو
اور ہائیجین کا خیال رکھا جائے تو ازواجی تعلقات خود بخود اچھے ہو جاتے ہیں، اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ تو مردوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھیں، مردوں کو چاہیے کہ داڑھی رکھیں، اور داڑھی خوبصورت انسان کو پروقار بناتی ہے، بیویوں کو پیار آتا ہے۔ الحمدللہ اب اس معاشرے میں اب یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے کہ جو داڑھی کی سنت ہے ماشاءاللہ ہر کوئی رکھتا ہے۔ تو جو لوگ نہیں رکھتے مجھے ان پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی سنت اور ایک بہت بیوی کے قرب سے جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں جو سمجھدار بیویاں ہیں نا وہ اپنے ہسبینڈ کو داڑھی میں دیکھنا زیادہ پسند کریں گی۔ داڑھی وہ پیاری سنت ہے جس میں انسان بڑا پروقار لگتا ہے۔ سوری ٹو سے جن کے منہ پہ داڑھیاں نہیں ہوتی ہیں تو وہ عورتیں لگتے ہیں یا وہ چھلے ہوئے آلو لگتے ہیں۔ جس طرح عورت کو اس چیز کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھے، اس طرح مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی اندرونی جسم کا خیال رکھیں، جو ہے وہ بالوں کو تراشیں، اچھا سا جو ہے وہ پرفیوم لگائیں یا عطر لگائیں۔ بیوی کے پاس جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیویوں کے پاس جاتے تھے تو بڑی تیاری کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ دیکھیے اگر عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زینت کا خیال رکھیں تو مردوں کے لیے بھی ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے زینت اختیار کریں، جس طرح وہ میرے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں اور مجھے یہ پسند ہے۔ بلکہ یہ حدیث ہے حضرت عباس سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اپنی بیویوں کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں جس طرح میرے لیے میری بیویاں بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ وہ مجھ سے اپنا حق حاصل کریں۔ کتنی پیاری بات ہے، مجھ سے اپنا حق حاصل کریں۔ عورتوں کی بھی حق ہے نا کہ جب آپ اچھے لگ رہے ہوں، آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہو، تب آپ اس کے قریب جائیں۔ بیچاری خواتین جو ہے، کتنی خواتین ہیں جو اس بات کو محسوس کرتی ہیں لیکن بولتی نہیں ہیں کہ میاں یا تو مار دیں گے یا گالی دیں گے یا پھر ہو سکتا ہے قریب نہ آئے۔ تو یہ مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی تاکید کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب بیوی بیمار ہو، کسی تکلیف میں ہو تو اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ حقیقی ہمدردی کرے۔ بیماری ہو تو اس کی بیماری میں دلجوئی کرے۔ گھریلو کام کاج میں جو ہے مناسب رعایت کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹائیں۔ بھائی گھس نہیں جائیں گے آپ۔ جو مرد ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو مرد ہیں، ہم جو ہے وہ بس باہر سے کما کر آ گئے، گھر میں پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے، تو ایسے مرد نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں خود جو ہے ازواج کا خیال رکھا کرتا تھا، ان کے گھروں میں جا کے کام کیا کرتا تھا۔ تو کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ من ذالک زیادہ بڑے کہ وہ تو اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے تھے، کام کرتے تھے؟ ہمارا پاکستان اور انڈیا کے جو مرد ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم یہ مرد ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کر صرف پاؤں پہ پاؤں رکھ کے اور ریموٹ ہاتھ میں رکھ کے اور ایک ہاتھ میں فون رکھ کے جو ہے وہ ہم اپنی مردانگی دکھاتے ہیں۔ بیمار ہوتی ہیں خواتین، ان کو کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا پورا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اگر بیوی کسی بات پہ روٹھ جائے تو اس کو منائے۔ یہاں تو الٹا ہوتا ہے کہ خود ہی ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، مہینوں بات نہیں کرتے۔ بیچاری عورت جو وہ کبھی کھانا لے کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، کبھی چائے لے کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ حشمت اللہ کی طرح منہ بنا کے کبھی ادھر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر گھوم رہے ہیں۔ نہیں، نرمی کا مظاہرہ یہی ہے کہ آپ اگر وہ خفا ہو جاتی ہے یا کوئی بات اس کو بری لگتی ہے تو پوچھیں۔ بات کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ کہ منہ بنانے سے۔ پھر ہفتے کے ہفتے اس کو اس کے میکے لے کے جائیں۔ یقین جانیں جب بچیاں خواتین اپنے میکے جاتی ہیں 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، وہ آگے سالوں کے لیے آپ کے گھر کے لیے دوبارہ تیار ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر فیول ڈل جاتا ہے کیونکہ آبویسلی میکے سے اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ آپ اس کو وہاں سے لے کر آتے ہیں تو اس کے میکے والوں کا، اس کی جذبات کا، اس کے خیالات کا، سب چیزوں کا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے میکے میں جائیں تو چیخ و پکار نہ کریں، منہ بنا کے نہ بیٹھیں۔ ایک جیسے اخلاق والا بندہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاقیات ہوتی ہے اس کا مظاہرہ کریں تاکہ لڑکیاں جو ہے وہ پریشان نہ ہوں۔ خواتین جب میکے جاتی ہیں اپنی ہسبینڈ کو لے کے تو وہ زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کبھی ان کا موڈ خراب نہ ہو جائے، کبھی گھر والوں کا موڈ خراب نہ ہو جائے۔ اس چکر میں بیچاری عورت پستی ہے، تو عورت کو پسنے نہ دیں۔ گھر والے تو خیال رکھتے ہیں، شوہر کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہاں جا کر ایک اخلاقیات کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ دماد ہیں تو ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا عائشہ سے۔ تو کہا نہیں مردوں میں؟ تو انہوں نے کہا عائشہ کے باپ سے۔ یہاں پر اپنے سسر سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے معاشرے میں تو اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرتے وقت جو ہے لوگ کنجوسی کرتے ہیں، ڈرتے ہیں ماں بہنوں سے۔ یقین جانیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، آپ کے گھر والے بھی آپ سے خوش ہوں گے، آپ کے بیوی بچے بھی آپ سے خوش ہوں گے۔
پھر یہ ہے کہ شوہر جب نکاح کر کے اپنی بیوی کو گھر لے کر آئے تو اس کی حفاظت، اس کے حقوق کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ شریعت نے ذمہ دارانہ طور پر عورت کی 3 حقوق پر مرد کو لازم قرار دیا ہے، یعنی عورت کے لیے 3 حقوق ہیں جو مرد کو پورے کرنے ہی کرنے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں شرعی حقوق، جو شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے نان نفقے کا خیال رکھنا ہے۔ نان نفقہ کہتے ہیں 3 چیزوں کو، یعنی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، لباس دینا ہے، اور اس کو گھر دینا ہے، مکان دینا ہے۔ پہلے 2 حقوق ہیں جو شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کا انتظام کرنا ہے۔ گویا عورت کے کھانے اور کپڑے کی پوری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ جو وہ خود کھاتا ہے وہی بیوی کو کھلائے، اور خود بھی جو پہنتا ہے وہی بیوی کو پرووائڈ کرے، یعنی کیونکہ عورت جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے کمانے کے لیے باہر نہ نکلے، نہ عورت کمانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو یہ چیزیں مرد کو پرووائڈ کرنی۔ اب رہ گئی تیسری چیز، مکان۔ اس کا نظام بھی عورت کے جو حقوق میں ہے اور شوہر کے فرائض میں ہے۔ اگر مکان میں بہت سے رہنے والے ہوں اور ماں باپ بھی ہوں تو ایسا کمرہ اس کو دینا ضروری ہے جہاں پہ وہ تنہائی محسوس کرے، یعنی تنہا رہ سکے اور بے تکلفی سے اپنے کمرے میں آزادی سے رہ سکے۔ تو یہ شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے، یعنی اس کو ایک ایسا کمرہ دے دیا جائے، اگر بہت سارے لوگ ہیں اور شوہر اگر افورڈ نہیں کرتا تو ایسا کمرہ دے دیا جائے جہاں پر وہ اپنے کپڑے، اپنا ساز و سامان، اپنے آپ کو جو ہے وہ آرام سے وہاں پر رہ سکے اور اپنے سامان کو رکھ سکے، یعنی سیف زون میں رہتے ہوئے۔ پھر شوہر کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر گھر میں کوئی نامحرم لوگ ہیں تو اس سے بیوی کو بچا کے رکھیں۔ ہمارا ایک پورا مکمل کورس ہے، ابھی یوٹیوب کے اوپر ہم نے اپلوڈ کیا ہے، اور اس کے کورسز ماشاءاللہ چل بھی رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی اور واٹس ایپ کے اوپر، شرعی پردہ۔ اس میں بتایا ہے کہ جو ہے وہ گھر میں خواتین جس طرح شرعی پردے کے ساتھ نامحرم لوگوں کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہیں، تو اس کو ضرور وزٹ کر لیجئے گا۔ بعض دفعہ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ دیور ہوتے ہیں، جیٹھ ہوتے ہیں، اور بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے کس طرح پردہ کیا جاتا ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرے۔ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا اس سے خرچ کرنے کو بہترین صدقہ کہا ہے، کیونکہ کچھ مرد اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے ذرا کنجوسی دکھاتے ہیں، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ جو جس کا حق ہے وہ دینا ضروری ہے، اور شوہر کو اس کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے۔ خرچ میں اعتدال رکھنا بہت ضروری ہے، نہ تنگی کریں بہت اور نہ بہت فضول خرچی کریں، میانہ روی اختیار کریں تو زندگی آسان رہے گی۔ پھر یہ ہے کہ بیوی کو بدعت اور غیر ضروری رسومات سے بچائیں۔ عموماً جو ہے نا میاں بیوی میں کلیشز کس بات پر ہوتے ہیں کہ جب مذہب بیچ میں آ جاتا ہے، ایک کوئی بدعت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کسی بدعت کو فالو کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے بچے، پھر وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو میاں بیوی کو بچوں کو پالنے کے لیے اور اپنے ریلیشن شپ کو اچھا کرنے کے لیے ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کی محبت میں مرد جو ہے وہ ان کی بے جا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کمانے لگے۔ اس کا وبال بھی جو ہے وہ گھر والوں کے اوپر ضرور آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جو اولاد کے پیچھے یا کہ کسی کے بھی پیچھے اس کی زندگی بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر لے، کیونکہ میں نے عموماً بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سود کا جو معاملہ ہے نا وہ بڑے آرام سے کر لیتے ہیں کہ بھئی ہماری مجبوری ہے، ہمیں اس کا جو ہے وہ حق بھی حاصل ہے یا ہمیں اس کی اجازت ہے، بھئی بیوی بچے ہیں ان کو کہاں سے کھلائیں؟ نہیں، یہی تو امتحان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی تو اس سے بڑھ کر آزمائش آئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے تو اس طرح کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ تو شوہروں کو چاہیے، بلکہ بیویوں کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کو اس طرح نہ تنگ کریں کہ وہ حرام کی طرف جائیں۔ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ حرام غذا ایک ایسی آگ ہے جو فکر کی چربی پگھلا دیتی ہے، حلاوت ذکر کی لذت ختم کر دیتی ہے، سچی نیتوں کے لباس کو جلا دیتی ہے۔ حرام مال سے ہی بصیرت کا اندھا پن پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، حرام مال کمانے والے کے لیے آخرت میں بہت سخت پکڑ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر سب سے پہلا یہی سوال کرے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس سوال کے جواب دینے میں نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے، نہ گھر والے۔
آپ کو خود جواب دینا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کے نماز اور حرام مال کا صدقہ میں قبول نہیں کرتا۔ تو کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا جس کا آخرت میں آپ کو کوئی اجر نہ ملے؟ اچھا، ایک سوال کا جواب اور دیتی چلوں کہ کچھ بچیاں، کچھ خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں جیب خرچ نہیں دیتے۔ دیکھیں، جیب خرچ دینا ان کے نان نفقے میں نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو تینوں چیزیں دے رہے ہیں، گھر اور کھانے کو اور پہننے کو، تو اس کے علاوہ اگر جیب خرچہ وہ آپ کو دیتے ہیں تو وہ ان کا احسان ہے، وہ ان کے فرائض میں نہیں ہے۔ اس لیے جو بیویاں اس چیز پر ناراض ہوتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں جیب خرچہ نہیں دیتے، تو اس میں ناراضگی بالکل نہیں دکھانی چاہیے، کیونکہ وہ ان کا احسان ہے۔ اگر وہ دے دیتے تو اچھی بات ہے، نہیں دیتے تو وہ جو آپ کو جس حال میں رکھیں اس میں آپ راضی اور خوش رہیں۔ اپنے حقوق کو پہچانیں، اپنے فرائض کو پہچانیں، دوسروں کے حقوق اور فرائض اور ذمہ داری کو پہچانیں، تو انشاءاللہ زندگی آسانی کے ساتھ، محبت، اتفاق کے ساتھ گزرے گی۔